میرے پاکستانیوں ایک بہت بڑی خبر کنفرم ہو رہی ہے. پچھلے 48 گھنٹے کے اندر جو کچھ ہو گیا یا 72 گھنٹے کے اندر پاکستان کا پرائم منسٹر ملک سے بھاگ چکا، مطلب فرار ہو چکے، وہ پاکستان کے اندر نہیں ہیں. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے، دونوں نے جنہوں نے نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی نہ کوئی دستخط کرنے ہیں، کوئی نہ کوئی اپروول دینی ہے، وہ دونوں پیادیس پدھار گئے. یہ شہباز کیوں لندن بھاگ گیا؟ شہباز لندن مار گیا ڈر کے مارے کہ یہاں لبڑا ہو جائے گا، لوگ آ کے ٹکا بوٹی نہ کر لیں، اس لیے بھاگ گیا. یہ دیکھو سر، لاسٹ ٹائم کور کمانڈر کا گھر نہیں چھوڑا، اس کا کہاں سے چھوڑیں گے؟ نہیں کہ وہ کب آ رہے ہیں واپس. شہباز شریف صاحب ٹویٹ میں نہیں بتایا. اور دوسری طرف خواجہ صاحب خود بھی جرمنی کے وزٹ پر تھے. تو یہ ہیں ساری نشانیاں. یہ تو وقت کئی بار آ چکا ہے جو اب آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو اس وقت ایک افواہوں کا طوفان گرم ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے. اتنی رومرز چل رہی ہیں پاکستان کے اندر، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کہیں مارشل لا تو نہیں لگ جائے گا، کہیں کو تو نہیں ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ بھئی لاتے بھی وہی ہیں اور بیچتے بھی وہی ہیں، تو پھر عوام کیا اور ان کا ووٹ کیا اور ان کی مطلب حرمت کیا. آصف صاحب نے، میں نے آپ کو کہا تھا نا، وہ گھونگھٹ نہیں ہے، وہ لنگی ہے. جو آگے آگے بھاگ رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گھونگھٹ تو اٹھائیں، وہ اصل میں لنگی ہے، وہ بھی پچھلی سائیڈ سے. خواجہ آصف صاحب نے وہ لنگی اٹھا دی ہے. ایک نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے سی ڈی ایف کی وجودگی کہ یہ آ گیا ہے، اس کے یہ رولز ہیں، اس کے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. شہباز جلدی واپس آ جائے گا، جبکہ اس نے آج آنا تھا. اطلاعات کے مطابق اس کی کمر میں درد زیادہ ہو گیا ہے مبینہ طور پہ، اور وہ زیادہ سٹے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، شہباز شریف جیسا لیلا وہ کوئی سٹینڈ لے سکتا ہے؟ سٹینڈ تو نہیں لے سکتا نا بھائی صاحب. جو سیاست ہے نا وہ تباہی کی چل رہی ہے، ایک تابڑ توڑ سیاست چل رہی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں میکیولین سیاست، جس میں یہ شطرنج کی بازی ہے. پہلے انہوں نے اپنے بڑے ہی قریبی جرنلسٹوں سے کل یہ خبر کروائی کہ شہباز شریف صاحب کو ہنگامی صورتحال کے اندر فوری واپس پاکستان پہنچنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. تو دیکھیں گے یہ ایسا نا، انہوں نے کہنا، شہباز شریف صاحب نے کہنا اپنے بھائی کو، پائی جان اینج کرو، تسی پاکستان چ بیٹھو، میں چلا وا، میں نہیں جیل جانا، مینوں کوئی شوق نہیں ہے، میں وزیر اعظم بننا سی. ویسے بھی جی کہا یہ جا رہا تھا کہ آدھا جو ٹائم ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، آدھے ٹائم اس کے بعد جو ہے بلال بھٹو آ جائیں گے. اور تو انہوں نے کہنا میرا ٹائم تو ویسے ہی ختم ہو رہا ہے، میں علاج کرنے چلا، تسی آپ جو مرضی کر لو. ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا نواز شریف کو. نواز شریف صاحب نے آگے سے کہا نا، اچھا پہلے بھی مجھے ہی میری حکومت اقتدار سے اتارا، مجھے ہی جیل بھیجا گیا، میرے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا رہا، اور اب دوبارہ تم مجھے ان کے سامنے پھینک کر جا رہے ہو. یہ بھی دیکھیں، دیٹ از اے پارٹ آف دا پلان. پارٹ آف دا پلان کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر مسٹرسٹ جنریٹ کروا دیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ملے ہوئے ہیں سارے. یہ دیکھیں، دیٹ از دا گیم. دا گیم یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو، ان کا اعتماد کھو جائے انسٹیٹیوشنز کے اوپر، فوج کے اوپر. دیکھیں، اس ملک کو یوٹیوبرز نے، میڈیا پرسن نے، پالیٹیشنز نے، بیوروکریٹ نے نہیں بچانا ہوتا. اس ملک کو کہ اس کو جو ہے وہ کسی نے نہیں بچانا فوج نہیں ہوتا ہے، ود دا سپورٹ آف دا پبلک. اگر پبلک کا مسٹرسٹ ہو فوج کے اوپر تو کیا فوج لڑ سکتی ہے؟ نہیں. سو دس از پارٹ آف دا پلان. سو ہاف آف دا پیپل، دا اسٹریٹجی از کہ آپ ایک طرف ٹی ٹی پی لڑے گی فوج کے ساتھ، بی ایل اے لڑے گی فوج کے ساتھ. انٹرنل مسٹرسٹ، جو جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ انڈیا کیا چاہتا تھا، انڈیا یہ چاہتا تھا کہ جب ہم پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی فوج آلریڈی ان پاپولر ہے، تو لوگ باہر نکل آئیں گے، ریوولٹ ہو جائے گا، مطلب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. بی ایل اے علیحدہ لڑ رہی ہے، ٹی ٹی پی علیحدہ لڑ رہی ہے، انٹرنل فالٹ لائنز بہت کمزور ہیں، اکانومی کوئی نہیں ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے. تو دس از اے رائٹ ٹائم کہ آپ یہ چیز ہو جائے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ جب آپ اپنی فوج کے لوگ کویسچن کرنا شروع کر جائیں اور اس کی اپنی ہی شہادتوں کو آپ کویسچن کرنا شروع کر دیں تو آپ پھر نہیں لڑ سکتے. اینڈ دین ایک سیکشن کریٹ کیا جاتا ہے یا ایک سیکشن ہوتا ہے. سر اس کو کہتے ہیں میکیولین سیاست. بھائی واہ، میں کہتی ہوں جی چھا گئے آپ، تالیاں. دیکھیں بات سنیں، وہ کہتے ہیں 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. اے لوہارا نے تے بعد چ تانوں ایک مارنی جے تسی تے پہلے پتہ نہیں کتنی مار چکے ہو. اور یہ والی ٹویٹ کے بعد تو بھائی کیا بات ہے. انہوں نے یہ کیا کیا بھلا؟ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی صاحب اس عہدے کے لیے، اس ڈیزگنیشن کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے.
تو ہم جب تک نوٹیفیکیشن نہیں نکالیں گے تب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے ٹویٹ اس لیے دیکھیں نا, ورنہ اس سے پہلے تو چل رہا تھا کہ بھائی اس کے لیے تو اس کو ضرورت نہیں, وہ تو ہو چکا, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے, نوٹیفیکیشن پڑ گیا کہ وہ ہنسی والی آپ نے چہرے بنائے ہوئے. اچھا بات یہ ہے کہ کسی کا نام لکھ کے آپ یہ یہاں پہ بدتمیزیاں نہ کریں. اچھا عالیہ جی, سو یو آر سو بیوٹیفل, تھینک یو ویری مچ جی, تھینکس اے لاٹ, آئی ایم سو بیوٹیفل, یو آر سو بیوٹیفل آل آف یو. اچھا ہیلو گارجیس جی, تھینک یو ویری مچ. تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جی انہوں نے نوٹیفیکیشن, انہوں نے کہا ٹویٹ کر دی, انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے روک دیا کہ بھائی نوٹیفیکیشن آئے گا پھر یہ فیصلہ ہوگا, ابھی ایسے نہیں فیصلہ ہونے کا کہ کون بنے گا. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے کچھ اپنی چیزیں منوائی جا رہی ہوں کہ بھئی اب دیکھیں ہم نے ساری باتیں آپ کو مان لی, باس تو آپ ہیں ہی ہیں, مائی باپ بھی ہیں, مائی لارڈ بھی ہیں, سب کچھ ہیں ہمارا, آپ قبلہ و کعبہ, لیکن تھوڑی سی آپ ہماری رعایت دیں یا تھوڑی سی ہماری بات مان لیں کہ آگے جو اگلے 2 4 اسٹار جرنیل آ رہے ہیں ان کو آپ ہماری پسند کا لگانے دیں. تو اس کے اینا تے آسان کام نہیں ہے نا پائیں. دیکھیں انسرجنسیز کو لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھارت ایک ملک ہے نا, اس کے ساتھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں. ابھی جنگ شروع ہوا, یہ سیز فائر ہو گیا. یہ دہشت گرد گروپوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ گریلا فورسز ہیں, 5 ادھر چھپے ہیں, یا تو ہونا کہ یہ کسی ایسی ٹیریٹری پہ ان کا قبضہ ہو اور کہیں جی کہ ہم آج تک اس قبضے کو چھڑا نہیں سکے. ایک سوال ہے نا کہ جی یہ فلاں شہر ہے, اس شہر میں اتنے ایریا کے اندر ان کا قبضہ ہے, تو پھر تو سمجھ آتی ہے. جب وہ آپ کو کہیں ملتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے, جب وہ آپ کو کہیں ملتے ہوئے کسی کی جگہ وہ ہے ہی نہیں ہے, تو آپ نے ان کو کیسے ایلیمینیٹ کرنا ہے یا کیسے ختم کرنا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ہماری اب یہ چیز کہنا کہ جی وہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ خود کروا رہے ہیں سارا, اور ہماری فوج ان دہشت گردوں کو پال رہی ہے, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر کیا کسی نے بات کرنی ہے. یہ دیکھیں افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی اپنی فوج کے اوپر یہ بات کریں کہ جی ہماری فوج ان کو پالتی ہے اور انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے, اور پھر مطلب آپ فوج کا نام بھی نہ لے سکیں, آپ کہیں جی اسٹیٹ کرتی ہے. تو یہاں تو پھر آپ بہادری دکھائیں نا, جو لوگ کہتے ہیں فوج کی جگہ پہ پھر فوج کا ہی نام لیں. تو مجھے تو ایسا سر لگتا ہے فوج اب جی بولیں آپ. سر فوج کو فوج کی جگہ رہنا چاہیے, اور جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جی فوج کو فوج کی جگہ پہ رکھیں, مولوی کو مولوی کی جگہ پہ رکھیں. ان کا کام سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. ہر کچھ دن کے بعد کہا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ جی ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, لیکن سر یہ خود ہی بیٹھے رہتے ہیں. گورنمنٹس لا رہے ہیں, گورنمنٹس لے جا رہے ہیں, گورنمنٹ گرا رہے ہیں. کبھی عمران خان جیل میں جا رہے ہیں تو کبھی نواز شریف 10 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں.